اتوار کو چھٹی والے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تو رات سے ہی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ حکومت کوئی آئینی ترمیم لا رہی ہے اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کو منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن میں بیٹھے ایک رہنما کی ضرورت کیوں تھی؟ مسئلہ وہاں پہ جا کے پیش آیا کہ جب 2/3 اکثریت چاہیے تھی آئینی ترمیم لانے کے لیے اور اس میں انہیں مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار تھی، تو مولانا فضل الرحمان کی ایوان میں جو کل سیٹیں ہیں وہ 13 ہیں، 8 ان کی قومی اسمبلی میں ہیں اور 5 سینٹ میں ہیں۔ تو حکومت نے اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے اس بات کو یقینی بنایا ہوا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی حمایت ہوگی، اس کے بعد وہ آئینی ترمیم لا سکیں گے۔ 224 سیٹیں ان کو پوری کرنی تھی۔ کبھی بلاول مولانا کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی اسحاق ڈار، مگر ان تمام ہی رہنماؤں کے مولانا کے در پر جانے کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کی حمایت کیوں نہیں کی؟ مولانا نے اگر ان کو گرین سگنل دیا ہے تو اس کے بعد ہی یہ سارا سٹیج سجا ہے، لیکن جب سٹیج سج گیا تو مولانا نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے اس بل کا مسودہ نہیں ملے گا میں اس کے اوپر ہاں نہیں کر سکتا، چونکہ مجھے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں یا آئینی ماہرین ہیں ان سے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت جو مسودہ ہے وہ نہیں دے رہی تھی، الائڈ پارٹیز کو بھی نہیں دیا، اپوزیشن پارٹیز کو تو خیر دیا ہی نہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان جن کی حمایت ان کو درکار تھی ان کو بھی نہیں دیا۔ اور ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کو منانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ پرسوں بھی ابھی جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو اس سے ایک رات قبل بھی مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری ان کے گھر گئے، اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ان کے ہمراہ تھے، ان کو بریف کیا، لیکن کوئی حوصلہ افزا ان کو رسپانس نہیں ملا۔ ڈیڈ لاک کا شکار ہی رہی ہے ساری صورتحال۔ تو کل بھی دن بھر یہی صورتحال رہی اور آپ کو پتا ہے کہ 12:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور وہ دن بھر اسی انتظار میں رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں آئے اور رات کو تقریباً 12 بجے سے پہلے 11 بجے کے قریب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور مولانا فضل الرحمان جو اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں آئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور اسی وجہ سے حکومت نے اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کروائی، بل ٹیبل ہی نہیں کیا۔ تو یہ ساری صورتحال ایک ایسی رہی کہ ٹی وی کے اوپر بھی ہیڈ لائنز یہی بنی رہی اور توجہ کا مرکز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی رہے، اور مولانا فضل الرحمان اپنا جو سٹانس تھا اس کے اوپر آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ ایون میاں نواز شریف ان سے ملنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف کو بھی منع کر دیا تھا کہ آپ مت آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی اتوار کے روز پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی مسلسل ملاقاتیں جاری رہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے کے پیچھے ان ملاقاتوں کا کیا کردار تھا؟ مولانا فضل الرحمان کو بہت زیادہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پاکستان تحریک انصاف کو یا محمود خان اچکزئی کو یا باقی جو اپوزیشن کے رہنما تھے ان کو۔ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹانس تھا ان کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ میچ کر گیا پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ یا باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں۔ اختر مینگل بھی ان کی سپورٹ کرتے رہے، اسی طرح باقی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، تو یہ ایک نیچرل الائنس بن گیا تھا اور الٹیمیٹلی مولانا اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ صرف محدود سیٹیں، چند سیٹیں ہونے کے باوجود انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ فی الحال تو آئینی ترمیم کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گیا ہے، مگر حکومتی جماعتوں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مولانا سے ملاقاتوں کے بعد کیا ان کا فیصلہ بدل سکتا ہے؟ دیکھیے ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو یوں کہیے کہ کندھا دے رکھا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر حکومت گر جائے گی، ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہے۔ تو مولانا نے بلاول کے اوپر بھی اس سے پہلے تنقید ہوتی رہی ڈھکے چھپے لفظوں میں، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے، اس کے علاوہ اسد کیسر نے بہت ہی دھواں دار تقریریں کی، اور بلاول بھٹو زرداری کو جو دیکھیے اپنے آپ کو کسٹوڈین بھی کہتے ہیں آئین کا اور پیٹرن بھی کہتے ہیں آئین کا، اور وہ آئین میں کسی بھی طرح کی کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت بھی نہیں چاہتے۔ تو ایسی صورت میں مولانا نے ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا ہوا تھا کہ جو پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی اور جس کے ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، اس پارٹی نے رات کے اندھیرے میں ایک ایسی ترمیم لانے کی کوشش کی جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ تھی، جو سسٹم کے لیے نقصان دہ تھی، اور خاص کر کے جس طرح سے لائی جا رہی تھی، مسودہ نہیں دیا گیا، ایک دم سے یعنی نمبر گیم پورے کر کے اس کو قانون بنانا چاہ رہے تھے، اور اس قانون کی آڑ میں ایسی چیزیں ہونی جا رہی تھی جو الٹیمیٹلی جمہوری جو قوت ہے ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ میری جو جن لوگوں سے بات ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کچھ بات ہوئی، آپ یقین کریں کہ انہوں نے مولانا کے کردار کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ مولانا نے ہمیں مستقبل کی خفت سے بچا لیا ہے۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو کل کو اگر یہ الیکشنز میں جاتے تو ان کے لیے
بہت ہی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اور الیکشن سے پہلے بھی ابھی تو یہ قانون پاس ہوتا، جب اس کے مندرجات سامنے آتے تو جو جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، آئینی ماہرین ہیں، کورٹس میں یہ چیزیں چلی جاتی، یہ چیلنج بھی ہو جاتا ہے یہ بل. اگرچہ قانون بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، ثوابدید ہے، اور کورٹ جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہم نے دیکھا کہ جو نواز شریف کے اوپر تاحیات پابندی کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا، جہانگیر ترین کے اوپر تھا وہ بھی اڑا دیا، اور یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو اسے بھی سپریم کورٹ اڑا سکتی تھی. تو ایسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور جو اسد کیسر تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ کابینہ میں شامل نہیں، آئینی عہدے ضرور لے رکھے ہیں، لیکن گاہے بگاہے وہ حکومت کے غلط کاموں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو اب جب حکومت کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی جس کو پورے ملک میں پسند نہیں کیا جا رہا تھا، اپوزیشن پارٹیز کی تو چلو ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ماہرین ہیں وہ بھی اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مسودہ سامنے نہیں آتا، چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر حکومت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی شدید تنقید کا نشانہ بنے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.